دوستوں اور سینئر سینیٹرز اور انفارمیشن سیکرٹری شازیہ مری، وقار مہدی، مولا بخش چانڈیو، مہر صاحب اور شہادت ایوان سینیٹرز جتنے بھی ہیں، سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سنڈے کو ٹائم نکالا. کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں، اور مجھے پتہ ہے آپ کے بھی ذہن میں بہت سارے سوالوں کا طوفان ہے، تو بغیر کسی تمہید کے میں آگے چلوں گی. دیکھیے، ایک اطلاع آئی ہے، آپ بھی شاید اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ہوتا رہتا ہے حکومتوں میں، لیکن اس صورتحال میں جب کورونا جو اس وقت وائرس ہے، کورونا وائرس اور کووڈ-19 کی شرح پاکستان میں 1 میں سے 10 ٹیسٹڈ کیس اب ہو رہا ہے پازیٹیو. آج خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے کہ 6 لاکھ تک آپ کے پازیٹیوٹی ریٹ چڑھتی جا رہی ہے، اور یہ تیسری لہر جو ہے یہ بہت ہی سخت ہے اور خطرناک ہے سب کے لیے. تو پہلے تو ہم سب کو ایس او پیز کا درس دیتے رہے ہیں، لیکن کرونا پازیٹیو ہو کے بھی ہماری میسیجنگ یہ ہوئی پاکستان میں کہ پرائم منسٹر نے انفارمیشن یا جس کی بھی میٹنگ کی، سنا کہ انفارمیشن کے حوالے سے میٹنگ تھی، بیانیے کے حوالے سے میٹنگ تھی، اور اس میں انہوں نے نشر بھی کروائی. بجائے اس کے کہ وہ پرائیویٹ رکھتے، یہ دوسرے پرائم منسٹر جن کو کووڈ ہو چکا ہے، ہیڈز آف سٹیٹ جن کو کووڈ ہو چکا ہے، انہوں نے ہمیشہ زوم پہ میٹنگ کی ہے. ورکنگ فرام ہوم کا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں. تو ایک تو پوری قوم کو بہت ہی مکس میسج گیا اتنی خطرناک ویو میں کہ ایس او پیز کا آپ نے کیا کرنا ہے. ایس او پیز میں آپ کو بتاتی ہوں ایک طرف، اور ہماری پروپیگنڈا سرکار ایک طرف. چپ چاپ انہوں نے اگر کسی پر میٹنگ کی ہے تو اکنامک کاؤنسل کال کی گئی ہے، 1 ارب روپے صرف نیریٹو اور میڈیا مینجمنٹ کے لیے دیے گئے ہیں. اگر نہیں دیے گئے اس نازک موڑ پہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ ویکسین آپ امپورٹ نہیں کر پائے ہیں، جہاں آپ کہہ رہے ہیں چائنا سے بار بار آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 1 ملین 1.5 1.5 ملین اور دے دیں، یہ تو چائنا کی اس وقت مہربانی ہے کہ ہم جو 70 سے اوپر اور 60 سے اوپر لوگ ہیں، ہماری پہلی ویکسینیشن ہو چکی ہے. نہیں تو پاکستان کے پاس کوئی ویکسینیشن نہیں آئی ہے. ایسا ہی ہے نا، این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اب جلد ہمیں پرمیشنز مل جائیں گی. یہ کون سی پرمیشنز ہے اور کون دے رہا ہے؟ پاکستان اپنی حکومت کو پرمیشن ڈریپ جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کیا نہیں دے رہا ہے؟ صوبے کو تو انہوں نے نہیں دی ہے. میں یہ اس وقت کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں، سوشل میڈیا پہ بات چلی ہوئی ہے، جب ہم نے سوال پوچھا کہ ایک رشین ویکسین جو اب پرائیویٹ امپورٹرز کے ذریعے لائی جا رہی ہے، اس کی قیمتوں میں 160% منافع کمایا جا رہا ہے. لوگوں کی جانوں سے کھیل کے کووڈ ویکسین اپنے دوست احباب کی کمپنیوں کے ذریعے امپورٹ کی جا رہی ہیں. دوسرے سارے ممالک، ساؤتھ ایشیا کے سارے ممالک، چاہے وہ چھوٹا مالڈیوز لے لیں یا بنگلہ دیش لے لیں یا ہندوستان لے لیں یا نیپال لے لیں یا سری لنکا لے لیں، ان ساروں کی شرح ویکسینیشن کی آپ سے بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنے پاپولیشنز کو مفت ویکسین فراہم کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ 8,000 کے 2 شاٹس کون خرید پائے گا، اور کون سی لائن میں وہ کھڑے ہوں گے، اور کس کو ترجیح ملے گی؟ تو یہاں تو ظاہر ہے 1 نہیں 2 پاکستان تو چل رہے ہیں. ایک پی ٹی آئی اور ان کے دوستوں کے لیے کرونی کیپٹل جو دوست ہیں ان کے، جن کی ایسٹس معاف کی جاتی ہیں بار بار، ٹیکس کی ان کو معافی دی جاتی ہے، چھوٹ دی جاتی ہے بار بار، اور ایک ہم ہیں اور آپ ہیں جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے تلے دبے جا رہے ہیں. اس وقت بتائیے کہ 1 بلین روپے میں کتنی ویکسینیشنز ہو سکتی تھیں؟ آپ 15 روپے اگر چلیے مارکیٹ ریٹ لے لیں، سپوٹنک کی مارکیٹ ریٹ لے لیں، نہیں کہیں کہ آپ فری ہے، آپ مارکیٹ ریٹ لے لیں، رشین والی کی مارکیٹ ریٹ لے لیں. 650 لاکھ ابھی ہو جاتے ہیں لوگ ویکسینیٹ. 650 لاکھ، دیٹس 6.5 ملین. ابھی 1 ملین ہوا ہے نا پاکستان میں ویکسینیٹ. اسی وقت 6.5 نہیں، لیکن بیانیہ بہت اہم ہے. سارا مسئلہ، سارا فوکس بیانیے کی جنگ پہ ہے، اور بس. تو اس وقت جو ہے وہ کس لیے 1 بلین دیے گئے؟
یا نہیں بھی دیے گئے؟ ہمیں بتائیں، جواب دیں کہ اکنامک کاؤنسل نے ہاں کہا یا نہ. اور جو اشتہار آپ اس وقت میڈیا مینجمنٹ اور فوکس کر رہے ہیں، جو میٹنگ پر میٹنگ آپ کی فوج ہے، سارے آپ کے اسپیشل ایڈوائزرز، پروپیگنڈا فوج ہے نا آپ کے پاس، تو وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پاکستان کے لیے کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ تو اس صورتحال میں جو نہ انہوں نے پاکستان کو کچھ ویکس ریلیف دیا ہے، کوئی تقویت دی ہے، مگر انہوں نے، میں آپ کو بتاتی چلوں، جس طرح اداروں کو گروی رکھ رکھ کے آپ کا اور میرا اور پاکستان کا مستقبل بالکل گروی رکھ دیا ہے. اس وقت 44 کھرب آپ کا پبلک ڈیٹ ہو گیا ہے، جو 98% ہے جی ڈی پی کا. 98% آف یور جی ڈی پی تباہی سرکار نے آ کے ماشاءاللہ سے لیا ہے. جو آپ کو یاد تھا کہ کبھی کسی کے پاس جانے نہیں والے تھے کشکول، تو وہ دھاڑ سے توڑنے والے تھے نا، وہ تو چھوٹی ہوتی جا رہی، ہم تو توڑنے والے تھے. اور اب پی ٹی آئی ایم ایف کا حال دیکھیں. ہم غیر موضوع بات نہیں کرتے بھائی. آئی ایم ایف پروگرام 23 بھگتائے ہیں پاکستان کی حکومتوں نے، ہم نے ختم بھی کیے ہیں، کنکلوڈ بھی کیے ہیں سکسیسفلی. پیپلز پارٹی کی حکومت ہی ہے جس نے نیگوشیٹ کیا، جس نے کہا کہ آپ ہمارے عوام کو پروٹیکٹ. دیکھیے آئی ایم ایف کے افسران کا کام ہوتا ہے، وہ آپ کو پورا جسے کہتے ہیں ساری چیزیں ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے میکرو اکنامک کرنا ہے، بیلنسنگ. اچھا جی ٹھیک ہے، اس میں آپ کی عوام کی کمر ٹوٹے، آپ کی الیکٹریسٹی کے نرخوں ایسے ہوں، نرخ ایسے ہو جائیں کہ آپ لائٹ آن ہی نہ کر سکیں، آپ کے پیٹرول کی قیمت ایسی ہو جائے کہ آپ موٹر سائیکل کا قبرستان بنا دیں جو جی ٹی روڈ بنتا جا رہا ہے، تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا. لیکن آئی ایم ایف کو اگر آپ بلو پرنٹ ہی دے دیں اور کہیں جو آپ کہیں سرکار، جو سرکار آپ کہیں، مائی باپ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو آپ کہیں ہمیں قبول ہے. تو یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کمزور ہیں. آپ صرف اپنی جنگ، اپنے نشتر جو ہیں تنقید کے، وہ صرف پاکستان کے عوام اور اپوزیشن کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں. وہ کسی اور سے نیگوشیٹ نہیں کرتے. خارجہ پالیسی کی کمزوری سب کے سامنے ہے، اور آئی ایم ایف اس کا حصہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو جو مادر پدر آٹونومی دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے بھی خود مختار کیا کہ وہ مانیٹری پالیسی بنا سکیں، اپنے فیصلے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے خود کر سکیں. لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے، اب یہ ڈیولپنگ ممالک میں نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہاٹ منی کرائسس ہو چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کیپٹل کنٹرولز کا مسئلہ بن چکا ہے. امریکہ سے ہو چاہے وہ سنگاپور سے ہو، کوئی بھی کرائسس آپ دیکھ لیں. یہ سبق بہت سے ممالک نے سیکھا، لیکن آئی ایم ایف نے میری اطلاع میں آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ پارلیمنٹری اسکروٹنی نہ ہو، آپ سے یہ مانگا بھی نہیں کہ آپ کو اتنی ایگزیمپشنز نہ ہو، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. آئی ایم ایف، مجھے بتائیں کس نے مانگا اور کس سٹیج پہ؟ اگریمنٹ دکھائیں کہ آئی ایم ایف کبھی ایسا نہیں مانگے گی. آئی ایم ایف وہ مانگتی ہے جس سے شفافیت ہوتی ہے. ان کا تو بار بار پیپر نکلتا ہے ٹرانسپیرنسی پر، تو وہ کیسے کہیں گے کہ آپ بالکل مبہم کر دیں اور اوپیسٹی پر آ جائیں اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ختم کر دیں؟ وہ تو نہیں کہیں گے. اور یہ بات سننے میں آ رہی ہے. آخر آئی ایم ایف سب سے بات کرتی ہے، ایک عالمی ادارہ ہے، ان کے کچھ سٹینڈرڈز اور ایس او پیز ہوتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی ضروری ہے. اور ٹرانسپیرنسی کا جو اس وقت جنازہ نکالا جا رہا ہے پاکستان میں، وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھی پارلیمان میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، اتنی بڑی بات. اور سنا ہے کہ کابینہ کے کچھ اراکین نے بھی اس پر آبجیکشن کیا. اندر تو ویسے ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے ہر حکومت میں، آپ کو پتہ ہے ان کی ہر صوبائی حکومت میں پھوٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں ایک بحرانی کیفیت رہتی ہے آپس میں، پارٹی ہوگی تو چلے گی، پارٹی تو نہیں ہے، یہ ایک ہائیبرڈ کسی کا قسم کا جانور ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا کیا نہیں کیا اور خود کیا کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے چپ چاپ. اصفہانی ہینگر سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کا ایک زمانے میں سب سے بڑا ہینگر، جو ابھی بھی بہت ساری انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ریپیئرز کراتا ہے. یہ ساری باتیں، روزویلٹ ہوٹل، سٹیل مل، کچھ بھی ہو. اور جو آپ نے پیسے کووڈ کے لیے اور روزگار کے لیے مقدس کیے تھے، اس کا کیا بنا؟ پیسے آتے ہیں، پھر یہ اتنا قرضہ جو لے رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے؟ کس کی شاخ خرچی ہے، یا کون سی ایسی آپ کی مجبوریاں ہیں
جو آپ پوری کر رہے ہیں جو دوسری حکومتیں بھی پوری کرتی تھیں. بھائی ڈیفینس اور ڈیٹ ہم بھی مینج کرتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب کرتے تھے. اب آپ جو بائیڈن کی کلائمیٹ چینج سمٹ میں بھی آپ کو بلاوا نہیں ہے جب 40 ممالک کو, اور آپ دنیا کی 5ویں سب سے متاثر ملک ہیں, 5واں سب سے متاثر ملک ہو گیا ہے. خیر سے آپ نمبر 7 سے 5 ہو گئے ہیں ان پچھلے 2 سال میں, کیونکہ سونامی سرکار درخت لگا رہی تھی. سونامی سرکار ایک متنازع پروجیکٹ کو اپنی پوری کلائمیٹ چینج پالیسی بنا چکی تھی. انہوں نے ایک کاغذی کارروائی کی اور 2 سال پہلے اس کا ایکٹ بنایا, کلائمیٹ چینج ایکٹ. اس کے مطابق جو 3 ادارے بنے تو کچھ بھی نہیں بنے. اب ظاہر ہے دنیا کو نظر آتا ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں, اور اگر آپ کی سونامی اتنی افیکٹو ہے تو پاکستان کی اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائی ڈیفارسٹیشن ریٹ کیوں ہے؟ دیکھیے یہ باتیں چھپائی نہیں جاتی, یہ جی پی ایس اور موبائل فونز کا دور ہے. تو آپ پروپیگنڈا ایک فلم چلا رہے ہیں اور نیچے حقیقت بالکل فرق ہے. ہم نہیں کہتے کہ کسی حکومت نے کوئی ایسے دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, لیکن کوئی نہ کوئی قدر کے مطابق, کسی سٹینڈرڈ کے مطابق آپ پاکستان کے لوگوں کو پہلے تحفظ دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ کٹ اینڈ پیسٹ ہمیں آپ اگریمنٹ بھیج دیں ہم اسے سائن کر دیں گے. اور اب جو اس کی وجہ سے جو بحران آنے والا ہے قیمتوں کا, اور آپ دیکھیں نرخوں کا جو انفلیشن اس وقت ہونے والا ہے, آلریڈی رورل پاورٹی اس وقت رورل انفلیشن 20% ہے, ان کے اپنے ایسٹیمیٹس میں 12% یہاں انفلیشن چل رہا ہے. اور جو آپ روز اگر صبح ٹی وی کھولیں, چاہے وہ چکن ہو یا آٹا ہو یا چینی ہو یا تیل ہو یا گیس ہو, 200% ان کی بڑھائی ہوئی ہے. لیکن ان پر کوئی الزام نہیں لگتا. ایف آئی اے کہتی ہے چینی چور فلاں ہے, فورینسک رپورٹ نکلتی ہے, تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. ندیم بابر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, 4 ٹریلین تک پہنچا دیا, 5 خرب تک پہنچا دیا. وہ سرکولر ڈیٹ, گردشی قرضہ ہوتے رہے. وزراء کی بھی گردش ہوگی نا. میوزیکل چیئرز دیکھا ہے نا آپ نے, ایک جگہ قلم دان بدل جاتا ہے یا کہیں باہر چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے آپ پر کوئی انویسٹیگیشن ہو, کوئی کھاتا نہ کھلے آپ پر, کوئی کام نہ ہو, کوئی آپ کو جواب نہ دینا ہو. وہ جواب دہی تو صرف اپوزیشن کے لیے ہے. اور میں یہ بھی ضرور, بہت سی باتیں کرنے کو ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوال کرنے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت اس وقت سیاسی بھی صورتحال پر ایک تبصرے کرنے ہیں. تو میں حاضر ہوں, روز بھی ہماری پارٹی جواب دہ ہے سب کے سامنے عوام کی عدالت میں. تو وہ آپ کی توسط سے وہ میں سوالوں کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں. مگر اس سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی اس وقت میرٹ کا جنازہ نکالا جائے. طارق بنوری کو نکالا گیا. میں کسی کی ذات پہ نہیں جاتی, ان کی اور جو ان فائٹنگ چل رہی ہے وہاں وہ سب کے سامنے ہے. جو بھی ہے کوئی چیز شفافیت سے نہیں ہو رہی ہے. ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے کہ اپنے پسند کے لوگ آئیں اور میرٹ کا جنازہ نکالا جائے. اب میں آپ سے جو بھی سوال کرنے ہیں. جی دیکھیے یہ بات کل بھی کی گئی ہے اور چیئرمین بلاول نے اس کا بہت مؤثر اور میں سمجھتی ہوں شائستہ سیاسی جواب دیا ہے. جو ہمارے اپنی تہذیب, سیاسی تہذیب پیپلز پارٹی کی ہے, اس کے دائرے میں رہ کر کیا ہے. لیکن میں ضرور کہوں گی, دیکھیں تنقید کے نشتر برسانہ اس وقت جب پی ڈی ایم بنا ہے, صرف حکومت وقت کو, اس ہائیبریڈ گورنمنٹ کو, سلیکٹڈ گورنمنٹ کو کا احتساب کرنے ہی بنا ہے نا. کیونکہ اور کون کرے گا, پارلیمان ہی کرتا ہے, اور پارلیمان میں رہ کر ہی احتساب ہوتا ہے نا. سڑکوں پر تو کوئی اور بھی دوسرے آپشنز آنے لگتے ہیں پھر, اور اکثر و بیشتر مسئلہ بھی بنتا ہے. ہم سڑک کے احتجاج کے لیے پرامن تیار ہیں, لانگ مارچ کے لیے بھی تیار تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے حکومت سے تقویت لی ہے. دیکھیے پارلیمانی پالیٹکس جو ہوتی ہے, کوئی نہیں, جو دلاور خان ہے میں آپ کو گنتی دے دیتی ہوں, 21 پیپل, اور دیکھیے 21 سینیٹرز جو ہیں, سنگل میجورٹی پارٹی ہے جس کا آئینی, جمہوری
اور روایتی حق بنتا ہے تو پچھلی دفعہ لیڈر آف اپوزیشن بنانا، اور وہ اگر چھوٹا عہدہ ہے تو پھر کیوں اس پر اتنی ہٹ دھرمی تھی؟ ہمیں تو میڈیا میں سنایا جاتا تھا. دیکھیے میں کسی کی ذات پر نہ ہم تکبر کرتے ہیں، بھائی ہم چھوٹے کارکن ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم تکبر نہیں کرتے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے آپ کو اتنا چھوٹا عہدہ لگ رہا تھا تو پھر کیوں ہم سے کنسلٹیشن میں نہیں کیا؟ بار بار بات کی جاتی ہے کہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں پیپلز پارٹی نے ہاں کہا. نہیں، راجہ پرویز افسر نے ڈپٹی چیئرمین کی بات کی، آپ زبردستی اس کی بات کر رہے تھے. اب بات آئی اس میں کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے اس کے بعد بھی بات کی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی میں، راجہ صاحب نے خود کہا، میں نے کہا دیکھیے آپ کے پاس 2 بڑے بڑے عہدے ہیں پارلیمان میں، بڑا صوبہ ہے، بڑی پارٹی ہیں، ہم نے آپ پر بغیر پوچھے سائن کیا، آپ پر بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین نے سائن کیا، لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف وہاں بنے، ان کی اکثریت تھی، ان کا حق ہے. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی الگ کہ دوسرے کو دی جائے، اس پر بھی ہم نے کہا کہ یہ دیکھیے پیپلز پارٹی کو ملی چاہیے، نہیں ہمیں ٹھیک ہے کہ کوئی وہ نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو. اب یہ لیڈر آف اپوزیشن تو بالکل سنگل، آپ رولز کھول کے دیکھ لیں، سنگل لارجسٹ پارٹی کا حق بنتا ہے. تو یہ کہاں سے 3 آپ بتائیں عہدے ایک پارٹی کو ملتے؟ یہ کس بنیاد پہ؟ اگر وہ آپ کو ووٹ دینے کا یہ ٹریڈ تھا تو بتاتے ہمیں کہ یوسف رضا گیلانی تب تو وہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے جو ہرا سکے چیئرمین بلاول کی بردباری کے مطابق پارلیمان کے اندر، اور حکومت کی جو ٹانگیں ہلی ہیں اس دن سے پہلا تابوت تو لگ گیا ہے، پہلا کیل ان کے تابوت میں لگ گیا ہے. تو جب سے وہ ہوا ہے ہم تو سمجھ رہے تھے میٹنگ میں، کیونکہ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کہیں گے آپ کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے. ہم سمجھ رہے تھے سینٹ الیکشنز میں بھی ہم نے ان کو کہا آپ آئیں لڑیں، بہت سی میٹنگ میں انہوں نے کہا یہ بھی ہم بوائیکاٹ کریں گے. دیکھیے ہم اے پی ڈی ایم کی سیاست نہیں کرتے، جہاں بوائیکاٹ کہا گیا تو پھر میاں صاحب نے بعد میں بھی اس میں الیکشن تو لڑا تھا، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلیمان میں جو جائز جمہوری آئینی راستہ ہے اسے پہلے اس کو ایگزاسٹ کریں. یہ آپ کا حق ہے. الیکشن لڑ کے آپ کہاں جائیں گے؟ بائی الیکشن ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ اسی پارلیمان میں آئیں گے نا. اور وہاں آپ نے ابھی جو دھکا دیا ہے، سینٹ میں بھی آپ کی ایک اکثریت آ گئی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے لاسٹ ٹائم بھی، مگر آ گئی ہے آپ کی اکثریت. اور آپ نے جو بائی الیکشن لڑے، آپ نے وہاں سے خیبر سے کراچی تک 8 بائی الیکشن جیتے ہیں، 7 بائی الیکشن جیتے ہیں. آپ نے ٹکا کے اپنی میجورٹیز بڑھائی ہیں، اکثریت بڑھائی ہے. تو یہ ساری باتیں ہوئی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے کیسے مدد دی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا جی، سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن پارلیمان میں جب انڈیپینڈنٹس، ان کے بہت سارے، نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں، پہلے سے چل رہے ہیں، آدھے انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا نام نون لیگ، وہ ٹھیک ہے، ان کی اپنی بات ہے، جو ان کی مجبوری تھی اس وقت. اور وہ اگر ہم پر ہمارے ساتھ سائن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اکثریت ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ان کے پاس سیٹ ہوگی، تو وہ سائن کرنا چاہ رہے ہیں دلاور صاحب اور کہہ رہے ہیں میرے ساتھ 3 انڈیپینڈنٹس ہیں، تو ہم کیوں منع کریں گے؟ ہمارا کام ہر پارلیمان میں کام ہوتا ہے. آپ توڑیں لوگوں کو اور آپ ان کو قائل کریں کہ آپ ہماری طرف اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں. یہ تو ایک جائز سیاسی عمل ساری دنیا میں ہوتا ہے. اب یہ صرف بیانیے کی جنگ تو ہم نہیں لڑ رہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکچوئل پولیٹیکل کام بھی کرنا ہے. اور یہ صرف کسی کے مفاد کی بات نہیں ہے، کسی کی اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اب میں سمجھتی ہوں یہ جواب تو ہو گیا. شازی علی مجاہد، ہاں ایک طرف تقریباً دن میں 10-12 بیانات آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی استعفا دی جی اور جی ہر جو نکلتا ہے نکل پہلے کہتا ہے پیپلز پارٹی استعفا دی. لیکن سینٹ سے انتخابات سے لے کر کراچی کے انتخابات تک ہر انتخاب میں وہ بے چین ہے حصہ لینے کے لیے. وہ چاہتے ہیں ہمارا امیدوار آئے. جس ایوان کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھتے، وہاں جانے کے لیے بے چین کیوں ہے؟ دیکھیے بالکل یہ بات ہم نے ان سے بہت مؤدبانہ الفاظ میں کہی. یہاں وہ مانگنے آئے تھے سپورٹ بھی NA 249 کا، تو چیئرمین نے کہا، بہت اچھی طرح ریسیو کیا، کہنے کہ بالکل ہم بات کرتے ہیں. اس وقت تو مولانا بھی میدان میں ہے شاید اس سیٹ پہ.
مولانا کی پارٹی بھی ہے, تو ہم سب مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. ہماری جو تنظیم ہے انہوں نے بھی ظاہر کام شروع کیا ہوا ہے, لیکن جو بھی ہے ہم یہ ایک مشاورتی ڈھانچے کے اندر فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے جو استعفوں کی بات کی, آج بھی شاید کوئی بیان آیا ان کے سیکرٹری جنرل کا کہ ہم استعفے تو تب ہی دیں گے جب سارے دیں گے, جب پیپلز پارٹی دے گی. دیکھیے ہمارا CC کا موقف آپ کے سامنے شفاف تھا, واضح تھا, ان کے سامنے بھی تھا. بہت بہت عزت سے میں کہوں گی کہ احترام سے کہ ہم نے یہی کہا کہ دیکھیے ہم استعفوں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. آپ کو یاد ہے لنڈن میں APDM کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, بی بی جب وہاں ہوتی تھی شہید, اور اس میں بھی استعفے بوائیکاٹ یا استعفے کی سیاست ہم نے 1985 سے تلخ تجربہ ہے ہمارا, ہم نہیں یقین رکھتے. لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ ایٹم بام استعمال کرنا ہے تو اس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, مگر اس وقت ہم جو سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر ان کے اتنے قدم ہلے ہوئے ہیں, جیسے پنجاب میں بزدار گورنمنٹ تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہل رہی ہے, تاش کے پتوں کے گھر کی طرح ہل رہی ہے, تو اس کو تو آپ زیادہ پھونک دیں گے تو وہ گر جائے گی. لیکن ہم نے نہیں کہا باب بھائی استعفوں کا, ہمیں بالکل ہمارے پاس کلیئر ایک ویو تھا, ابھی بھی ہے, اور ہمارا کہنا ہے کہ آپ ہر چیز اجلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں, ہر چیز آپ طے کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ایک تنظیم کو آپ دیوار سے لگائیں, یا 2 یا 3, اس وقت تو 2 ہیں, تو کسی کو دیوار سے لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک ہم بوائیکاٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں, اس کی سیاست تو آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بائی الیکشن ہوتے ہیں, پھر اینڈ گیم کیا ہوتا ہے, وہ کچی پکی باتیں. پر ہم اپنے CC کو کہیں کہ نہیں, آپ یہ ان وکٹریز کے بعد, اس جیت ایک کے بعد یا کے بعد دیگرے بائی الیکشن, سینٹ الیکشنز, نیشنل اسمبلی میں جو MNAs نے جس طرح کوآپریٹ کیا, اور PDM کے سب لوگوں نے دل لگا کے کام کیا. میں نہیں کہہ رہی نون لیگ والوں نے, لیکن وہ بھی کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے. دیکھیے اب یہ احسان کر کے کہ آپ ہم لیڈر, یہ وہ بھی تو کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے, اور سب کا مشترکہ کینڈیڈیٹ تھا یوسف رضا گیلانی. ان کی خدمات جمہوریت کے لیے سب کے سامنے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کرے نا کہ اب فلاں الیکٹڈ ہے اور فلاں سلیکٹڈ ہے. اس ڈیبیٹ میں جانے سے کوئی کس کو تقویت ملے گی؟ اس ڈیبیٹ میں جانے سے, اس طرح کی تنقید کے نشتر ایک دوسرے پر برسانے سے پبلک میں کس کو تقویت ملے گی؟ سلیکٹڈ PTI گورنمنٹ کو نا. تو ہم نے تو ان کو آئینی جمہوری طریقے سے ہٹانا ہے. جی 2 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کراچی میں جو LA 249 پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, بائی الیکشن, اس میں کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا PDM کا کوئی مشترکہ جو ہے وہ امیدوار لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ نون لیگ والے جو روز آپ کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کو استعفیٰ دے دیں, وہ کیوں نہیں دیتے استعفیٰ؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. میں آپ سے کہوں گی کہ جب ان کی پریس کانفرنس ہو یہ ضرور پوچھیں کہ شروعات تو نہیں ہوئی آپ کی طرف سے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جب پنجاب میں الیکشن, جب سیٹوں کا تعین ہو رہا تھا, ہم نے کوشش کی ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں, اور اس صورتحال میں آپ کو یاد ہے پنجاب میں ہم نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ بٹھایا ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ. اچھا کینڈیڈیٹ ہم نے بٹھایا, میں ان کے ساتھ اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ بھی تھی زوم پہ. ہم نے بیچ میں خبر آئی کہ اناپوزڈ آ گئے ہیں. دیکھیے اناپوز تو آپ بھی آئے تھے نا, اناپوز آ گئے, ہم تو اناپوز نہیں آئے ہیں, ہم نے لڑائی لڑی ہے. اور ہمیں اس جو کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ لیے حکومت سے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے پاس فاٹا کے 2 ووٹس آ گئے تھے جب میں لیڈر آف اپوزیشن تھی, وہی ہمارے ساتھ تھے. ہدایت اللہ میں ہمیشہ انہوں نے یہ دیا ہے ساتھ, اور ہمیں ضرورت نہیں تھی. اگر دلاور صاحب آ گئے تھے, وہ آنا چاہ رہے تھے, وہ تو نون لیگ کے ابھی بھی سینیٹر ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن نون لیگ سے منسلک ہیں, وہ آ گئے تھے. ہمیں وہ کہنے لگے کہ میں پارلیمانی لیڈر ہوں اس گروپ کا, مجھے ساتھ لانا, یہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو کون نہیں توڑنا چاہتا؟ ہم تو توڑیں گے ہائیبرڈ سرکار کو, PTI سلیکٹڈ سرکار کو, اور پارلیمان کے اندر توڑیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے سلیکٹڈ بن گئے ہیں. جب جدوجہد ہوگی سڑکوں پہ ہوگی یا پارلیمان میں ہوگی, ہم نہیں کرنی ہے نا. کیوں؟ اور کیے ہم نے. یہ جدوجہد نہیں ہے تو کیا ہے؟ تھوڑی پلاننگ, تھوڑی ایک دوسرے پر ٹرسٹ رکھیں. یہ چیئرمین بلاول کا ویژن تھا کہ اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں, یہ تو نو کانفیڈنس ووٹ تھا میرے بھائی. اور ہم نے نہیں کہا ان سے کہ آپ نے اناپوز کیسے آ گئے. ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ بجٹ میں شور کیوں نہیں مچایا جا رہا. پنجاب حکومت بزدار کی اس وقت
अपनी जड़ों से हिली हुई है, तो आप उसे क्यों नहीं कोशिश करते हमारे साथ हिलाने की? और आपकी वहाँ बहुत बड़ी माशाल्लाह अक्सरियत है, इस पर डिस्कशन ही नहीं होता कि हर चीज़ सेटल्ड इशू तो नहीं हो सकती कि आपने कह दिया सेटल्ड इशू है। तो हम बड़े एहतराम से बात करना चाहते हैं। 1 मिनट, शाजिया भी कुछ कहना चाहेंगी जी। बहुत शुक्रिया। एक तो शेरी रहमान साहबा जो कि हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये माइक नहीं चल रहा, इट्स कनेक्टेड टू देम। अच्छा नहीं, बस सही है, आ जाएगी आवाज़। देखिए, शेरी रहमान साहिबा ने, शुक्रिया, थैंक यू बेटा। शेरी रहमान साहिबा ने मुफस्सिल तरीक़े से बयान किया मुल्क की हालात और हुकूमती नाअहली, जो कि हमारा इस वक्त बुनियादी हदफ है, और इस नाअहल हुकूमत को हटाने की जो एक मुहिम है वो जिद्दोजहद की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसमें मज़ीद मैं इजाफ़ा नहीं करूँगी, जो अहम नुकात इन्होंने उठाए हैं हम सब जानते हैं, और महंगाई बुनियादी इस वक्त मसला बना हुआ है। लेकिन चूँकि आज हालात कुछ PDM के हवाले से भी नज़र आ रहे हैं जो कि अफसोसनाक हैं और हैरान कुन हैं, क्योंकि कल भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो लहजा था, वो ना सिर्फ सियासी था बल्कि आज जो मुल्क के मसाइल पर रोशनी डालने का एक रुझान होना चाहिए अपोजिशन जमातों का, वो उसके ऐन मुताबिक था। हुकूमती नाअहली और जिन जिन नुकात पर हुकूमत अवाम के साथ इसे क्या कहेंगे कि वफादारी नहीं कर रही है, बेवफाई कर रही है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली। आज चूँकि होली भी है तो मुझे थोड़ा इससे भी फ़ायदा उठा लेने दीजिए कि तमाम जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथी हैं उनको हमारी जानिब से, हमारी जमात की जानिब से होली मुबारक हो। यकीनन हमारी खुशियाँ जो हैं वो भी इस तमाम कशमकश की नज़र हो जाती हैं, लेकिन तहे दिल से अपने तमाम हिंदू कम्युनिटी के साथियों को होली मुबारक कहूँगी। आ जाती हूँ इस इशू के ऊपर। देखिए, जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट का लहजा था वो काबिल अफसोस था। हमारी वाइस प्रेसिडेंट ने आपके सामने बात रखी है, सियासी गुफ्तगू की है। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी सियासी गुफ्तगू की, अपने लहजे को सियासी रखा, जमहूरी रखा। हमें ये अफसोस होता है जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी ही अपोजिशन की हलीफ जमात के लिए इस तरीक़े का लहजा और रवैया इख्तियार किया जाता है। हमें अफसोस होता है जब सेलेक्टेड का लफ्ज़ पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। वो पीपल्स पार्टी जिसने 12 बरस की जेल काटी बग़ैर किसी कन्विक्शन के, वो पीपल्स पार्टी जो फांसी चढ़ी, वो पीपल्स पार्टी जिसे जिला वतनी काटनी पड़ी, वो पीपल्स पार्टी जिसे अदालतों से कभी इंसाफ के फैसले नहीं मिले, वो पीपल्स पार्टी जो बेल के लिए तरसती है लेकिन दूसरों की डीलें हो जाती हैं, वो पीपल्स पार्टी जिसको डील का ताना दिया जाता है लेकिन ढील किसी और को मिलती है। तो मुझे अफसोस है कि कल जो मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं नहीं कहती कि उनके तमाम लीडरान इस तरह गुफ्तगू करते हैं, उनकी सफ़ों में ऐसे लोग हैं जो इस मौके की नज़ाकत को समझते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर उस वक्त भी सियासत की जब नून लीग की टॉप लीडरशिप जा चुकी थी। तो मैं तवक्का रखती हूँ बहैसियत एक कारकुन पीपल्स पार्टी, बहैसियत एक MNA के, कि हम पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर जमहूरी रवायात को जारी रखेंगे, और यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। लेकिन क्या मेरा और उनका सब्र का पैमाना अवाम के सब्र के पैमाने से ज़्यादा है, जो आज महंगाई को भुगत रहे हैं, जो आज कोविड जैसी डेडली जो एक वबा है उसके हवाले से हुकूमत की नॉन सीरियसनेस को भुगत रहे हैं? मैं नहीं समझती और मैं नहीं चाहती और ना मेरी जमात चाहती है कि हम इस वक्त इन लड़ाइयों को तेल दें, इसको परवान चढ़ाएं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में संजीदा सियासत हो। हुकूमत अगर हुकूमत करना चाहती है तो संजीदा हुकूमत करे,
اور اگر اپوزیشن کی جماعتیں اپوزیشن کر رہی ہیں تو سنجیدہ اپوزیشن کریں. یہ اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. دیکھیں ہر سوال کا ہر تانے کا جواب ہمارے پاس ہے اور بھرپور طریقے سے دینا جانتے ہیں. ہم سے معافیوں کی بات نہ کی جائے, ہمارے پاس بہت لمبی فہرست ہے. ہمیں تو ایک اس معافی کا بھی انتظار ہے جو آج تک مانگی نہیں گئی اور جس سے کہ پاکستان کا وہ نقصان ہوا جس کی آج بھی ہم بھرپائی نہیں کر پائے ہیں. سو ہم سے معافیوں کی بات نہ کی جائے. ہاں, سیاست پہ بات کریں مشاورت کر کے. جس شخص کو آپ نے مشاورت کے بغیر لیڈر آف اپوزیشن نامزد کیا, اس کے ساتھ ہمارے بھی کچھ رنجشیں جڑی ہوئی تھیں, اور اگر ہم وہاں بیٹھ کر سب کچھ اچھا اچھا کہہ دیتے ہیں تو پیچھے جو ہمارے کارکن ہیں نا وہ ہمیں نہیں چھوڑتے, اور جس کا ذکر کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا. تو مزید آپ سوال کریں, ہم اس پر. میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں بات. دیکھیے بہت صحیح باتیں کی شازیہ نے. ہم معتدل رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ظاہر ہے لوگ پھر سوال پوچھتے ہیں. شی از ایبسلیٹلی رائٹ. اب دیکھیے بات نکلے گی تو دور تک جائے گی, پھر ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے بیانیوں کا, پھر جنگ. ہمارے بیانیے کی جنگ پی ٹی آئی ایم ایف سے ہے, تباہی سرکار سے ہے, جو ہمارے کاموں سے, ہماری جدوجہد سے, پارلیمان میں چیئرمین بلاول کے کاموں سے, ان کے بردباری کی وجہ سے, ان کی آئیڈیاز کے وجہ سے وہ اس وقت پسپا ہوئی ہے. وہ یزیدی سرکار سے یتیم سرکار بنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, پھر ہم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیے آپ کیسے کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ ہیں. زرداری صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ کراچی میں بیٹھے ہیں نا, ای سی ایل پہ ہے نا, ای سی ایل پہ. ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں راجہ پرویز اشرف, ان کو جانا تھا, وہ بھی ای سی ایل پہ ہیں. اب میں نہیں کہوں گی کون ہے اور کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے. ایم آئی رائٹ؟ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے. لیکن یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ذاتیات پر اس طرح کی لہجہ لب استعمال کروں جس سے حکومت کو اس وقت, اس سلیکٹڈ حکومت کو تقویت ملے. تو ہم کہیں گے کہ ہوش کے ناخن سب رکھیں, جیسے چیئرمین نے کہا ٹھنڈا پانی پئیں, سیاسی بات کریں, اپنی جمہوریت جدوجہد کا خیال کریں. یہ صرف پنجاب کی تو نہیں ہو سکتی نا, پورے پاکستان کا ایک وفاقی ڈھانچہ ہے. ہم استعفے دیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے, چھوٹے صوبوں کے تو حقوق سب سلب ہو جائیں گے. اور ہم سارے وفاق کا اور سارے وفاقی سسٹم کے محافظ ہیں. تو یہ اور دیکھیے پھر بہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی کس نے سوال آپ سے یہ ہے جی سوری کہ جب پی ڈی ایم گریٹ ہے تو موجودہ حکومت جو تھی وہ ہل گئی تھی, اس کے بعد پی ڈی ایم نے اپنی تحریک جو شروع کی تھی تو اس کو بڑا فرق پڑا تھا. تو کیا آج جو باتیں شروع ہوئی ہیں اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس حکومت کو ایک دفعہ پھر وہ کھڑا ہونے کا اس سے موقع ملے گا, جس طرح سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں آج ان کا سلسلہ. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نے کس کو ہلانا ہے, آپ اپنا سیاسی قبلہ درست رکھیں. جیسے میری کولیگ نے کہا ہے, سیاسی بات کریں, سیاسی قبلہ ہمارا کلیئر اور واضح صراط مستقیم ہے. اس پر ویری کلیئر ہے, واضح ہے کہ ہمارا اس وقت موقف اور اس وقت ہدف جو ہے وہ تباہی سرکار ہے, ہائیبرڈ سرکار ہے, سلیکٹڈ سرکار ہے. تو مہربانی کر کے یہ فوکس رکھیں. اب آپ نے آگے جانا ہے, الیکشن کا کچھ کرنا ہے, آپ نے کچھ آگے اور سوچ ہے آپ کی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ الائنس ٹوٹے, کیونکہ اس کی بنیاد بھی ہم نے رکھی. آپ کو یاد ہوگا بار بار چیئرمین بلاول کہہ رہے تھے کہ ہم ایک یکسوئی کے ساتھ اس اتحاد میں چلیں تاکہ ہم ان کو جواب دیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرا سکیں, کیونکہ وہ تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی نا, یک طرفہ سب کچھ فلم چل رہی ہے. تو ہم وہ جماعت ہیں جو پہلے بھی قربانیاں دیتے رہیں, اب بھی قربانیاں دیں گے, اور پارلیمان کے اندر جس کو ہم اپنی طرف لا سکیں, نہیں ہم کوئی غلط قسم کے ووٹ اپنی طرف نہیں لائیں گے. لیکن جب ایک عمارت گرنے لگتی ہے بھائی, جب عمارت گرنے لگتی ہے تو اس کے تو لوگ پھر ادھر ادھر جاتے ہیں نا. آپ نے دیکھی ہیں کس طرح کنگز پارٹیاں ٹوٹی ہیں, آپ نے دیکھا ہے پیٹریوٹس کس طرح ٹوٹی, کبھی نون لیگ کے لیے آئی جے آئی کس طرح ٹوٹی.
اب کہیں ایسا نہ ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوری آئینی راستے نکلیں، اور ایسا نہ ہو کہ کسی غیر جمہوری قوت اور راستہ کوئی ہم اس کو تقویت نہیں دینا چاہتے. صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اب تو پی ڈی ایم کی سینٹ میں واضح سیدھے طور پہ ہو گئے ان کے، ابھی تو سینٹ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، کیا آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ میں ایک ذمہ دار کارکن ہوں، ایک ذمہ دار سیاسی پارٹی کارکن ہوں، ایسے اپنے طور پہ نہیں کر سکتا. جو ان کے ہم ابھی بھی اتحاد کی بات کر رہے ہیں، میری پارٹی کی قیادت اتحاد اپوزیشن کا مل کے کریں گے. لیکن بات میں ایک آپ کو بتا دوں، پیپلز پارٹی نے کبھی کسی دباؤ میں آ کر سیاست نہیں کی. انہوں نے ضیاء اللہ کا دباؤ قبول نہیں کیا، اپنے دوستوں کا کیا قبول کریں گے؟ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں بھینس نے کہا گائے کو کہ آپ کی پونچھ کالی ہے. بھینس ساری کالی ہے. جس پارٹی کی ساری زندگی چوری چھپے معاہدے کرنے سے ہوئی ہے، جو چوری چھپے ملاقاتوں کی وجہ سے زندہ ہے، وہ ہمیں بولے گی کہ آپ عیبدار ہیں. کہاں نفی کیا گیا ہے اس کو، اپوزیشن کی تحریک کو استعفاؤں کے ساتھ؟ کہاں یہ معاہدہ ہوا کہ اب لانگ مارچ بعد میں کریں گے، پہلے استعفائیں دیں گے؟ بھاگنا خود کو ہے، الزام اوروں پہ لگانا ہے. ہم تو ہماری جیسی تیاری ہے، ہماری جیسی، یہ ابھی ہماری بہن بیٹھی تھی، میں چیئرمین سے بات کر رہا تھا، جیسی ہماری تیاری تھی لانگ مارچ کی، کسی جماعت کی نہیں تھی. پوری سندھ سے، پورے پاکستان سے اکے دکے کارکن لا کر ہم تیاری کر رہے تھے. ہم نے اپنا جلسہ بھی جا کر پنڈی میں کیا. ہم پر کیسے الزام لگائیں گے؟ آپ کی کوئی جاگیر ہے پی ڈی ایم ایسے کر دیا؟ نہیں ابھی ہم نہیں کر رہے لانگ مارچ. کوئی بچوں کا کھیل ہے، کوئی بچوں کا ہم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ ہمیں قائل کرو. ہم نے کوئی جرم کیا، کوئی چوری کی تو ہمیں بتائیں. اپنے طور پہ کر لیا ہے. دباؤ میں پیپلز پارٹی نہیں آئے گی، یہ ان کا دماغ خراب ہے. صحیح بات ہے. ہم کسی کے دباؤ میں، ہماری سیدھی بات ہے، اب دیکھیں نا، یہ تو ہوگا اصولوں کے تحت، بات چیت کے تحت ہم کریں گے، مشورے کریں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں میرے چیئرمین کو. خدا کی قسم ایسا سیاسی اخلاق کسی جماعت کے سربراہ کو نہیں ہے. جس جماعت کے سربراہ کو موقع ملا ہے، ہم پر تیر برسا ہے تنقید کے. بلاول صاحب کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے پردہ داری کیا ہے. انہوں نے اپنے اختلافات بتائے نہیں، ان کو ہوا نہیں دی. کل بھی کہا بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا، میں ان پہ جواب دوں. ابھی میں بی بی مریم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بھی جس شخصیت کی صاحبزادی ہے اور جس کی بھتیجی ہے، انہوں نے کبھی ہمارا پیٹ پھاڑتے ہوئے دیر نہیں کی. جب بھی ان کو موقع ملا تھا. میں آپ بات ختم کر رہا ہوں. شیر بی بی نے بات کی ہے، میری بہن شازیہ نے بات کی ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں صحیح. پی ٹی آئی اور نون لیگ جس نسل پرستی کی سیاست پہ جانا چاہتی ہے، اس کو پاکستان کے وقار کو نقصان، پاکستان کے سالمیت کو نقصان ہے. ان کے لیڈر آئے دن لیڈرشپ نہیں کرے گی، لیڈروں کی نمائندے کرتے ہیں یہ جو، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم علاقائیت کی بات کرتے ہیں، ہم تعصب کی بات کرتے ہیں، ہم تنگ نظری کی بات کرتے. تو آج پیپلز پارٹی کا رنگ کچھ اور ہوتا. لیکن پیپلز پارٹی پاکستان کی سالمیت کی بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی جمہوریت کی بقا کی بات کرتی ہے. اس پہ ہماری بات ہوگی. آپ نے ٹھیک سوال پوچھا ہے. ہم اب جس انداز سے سینٹ میں ہیں، سینٹ میں جائیں گے، سینٹ سے بات. اب سلیکٹڈ کہنے سے نہیں ہوتا ہے. جو چھپ چھپ کے ملے جن لوگوں سے، وہ بھی جمہوری ہے. ابھی میری بہن نے بڑا اچھا سوال پوچھا، آپ نے توجہ نہیں دی. ان سے پوچھیں یہ آپ پنجاب میں بنا مقابلے کیسے آئے ہو؟ آپ کوئی نہیں جواب دیتے، ہم سے جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو. سیدھی بات ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں. بڑا اچھا کہا. بلاول صاحب کو میں پھر سلام کر رہا ہوں. ان کا ایک پھر کل جملہ میں نے دیکھا. انہوں نے کہا مجھے سب پتا ہے، مجھے سب پتا ہے، پر مناسب نہیں میں بات کروں. اب اگر آپ مجبور کرنا چاہتے ہو تو چیئرمین کو تو یقیناً پتا ہے، پر میں چیئرمین صاحب کو یقین دلاتا ہوں آپ کے کارکنوں کو بھی بہت کچھ پتا ہے. اگر یہ نہیں خاموش ہوں گے اور ہماری قیادت پہ کیچڑ اچھالتے رہے، ہم ان کو جواب دیں گے، ہمارے جوابوں کا، سوالوں کا جواب دیں گے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. جی بہت ساری باتیں ہو گئیں. آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ چیئرمین بلاول نے سب کو یہ بار بار باور کیا ہے کہ آپ لوگ ایک مطلب اخلاقیات کے دائرے میں رہیں، اور سیاسی بات میرے بھائی نے بھی کی، میرے سینئر کولیگ بھی ہیں. تو یہ آخر بات میں کہوں گی، خبر آئی ہے مریم بی بی کی طبیعت کچھ خراب ہے، کچھ بخار ہے. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے.
اور جتنے بھی ہمارے سیاسی دوست ہیں ان کو ہم ہم ان کے لیے بھی دعاگو ہیں کہ وہ بالکل جلد صحت یاب ہوں، اور پھر ہماری قیادت میں یہ سارے جو اونچ نیچ ہوئی ہے اس کو ڈسکس کریں. یہ اگر باتیں پہلے ڈسکس ہو سکتی تھیں لیکن نہیں ہوئیں. بس میں یہ کہنا ہم دعا کرتے ہیں دونوں ہم کے دعا لیے. کرتے ہیں. خاص موقع پہ دونوں ساتھ بیمار ہوئے ہیں. اور ہولی میری بڑی طرف آپ توجہ سب طلب کو ہے. ہولی مبارک. دعا کر لیں. شکریہ. شکریہ. رکے کیک کاٹیں گے، کیک یہی کاٹیں گے.